ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، بہت اہم نقات فضیلت شیخ یاسر جابری نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور کمی ہے اللہ رب العالمین اسے دور فرما دے۔ حضرات، سلفی منہج کانفرنس جدہ میں ایک بار پھر کاروان سلفیت کے پاسبانوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گزشتہ سال جو جامعہ امام محمد ریاض میں کانفرنس منعقد ہوئی، گزشتہ سال جو جامعہ امام محمد ریاض میں جو کانفرنس بعنوان سلفیت، شرعی منہج اور قومی ضرورت منعقد ہوئی، اس کے آغاز میں ولی عہد مملکت سعودی عرب وزیر داخلہ پرنس نائف ابن عبدالعزیز حفظ اللہ نے جو تاریخی پیغام امت مسلمہ کو دیا، وہ عالم اسلام کے اخبارات اور جرائد کی زینت بنا۔ مملکت سعودی عرب کے اخبارات کے علاوہ اسے دنیا بھر کے سلفی مجلات نے نقل کیا۔ ہندوستان میں بھی اسے ہماری جماعت کے مجلات نے سراہا اور اسے پذیرائی حاصل ہوئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ نہایت ہی قیمتی، پرمغز اور امت مسلمہ کے لیے نصیحتیں لیے ہوئے تھا۔ آپ نے، پرنس نائف نے اسی خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ امر بھی محتاج تعارف نہیں کہ یہ مبارک حکومت اسی وقت سے ٹھوس سلفی منہج پر قائم ہے جب سے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ مؤسس اول نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے دست تعاون بڑھاتے ہوئے عہد و پیمان کیا تھا، اور اب تک اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ انہی بنیادوں پر قائم ہے، بلکہ اسے اپنے لیے باعث عزت و افتخار قرار دیتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سلفیت ہی وہ منہج، وہ طریقہ کار ہے جو اپنے احکام کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر رکھتی ہے اور اسی سے مدد لیتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ لگائے جانے والے سارے اتہامات از خود کافور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بے بنیاد امور جو اس سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، جسے سلفی منہج اور یہ فکر اور یہ طریقہ کار، جو اس طریقہ کار کی اتباع کرنے والے بعض جھوٹے دعوے داروں نے اس سے منسوب کر رکھا ہے۔ حاضرین اکرام، اس مرد مجاہد کی اللہ حفاظت فرمائے، پرنس نائف حفظہ اللہ کی، ان کے خطاب کے مزید اقتباسات بھی میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کرتا رہوں گا۔ یہاں ایک اور قرارداد کا تذکرہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا کروں، جو اس کانفرنس کے حوالے سے پیش ہوئی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ مرکز خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ بن عبدالعزیز للدراسات السلفیہ، اس نام سے ایک انٹرنیشنل مرکز کی بنیاد یورپ، امریکہ یا ایشیا کے کسی ملک میں رکھی جائے۔ اللہ کرے کہ یہ مرکز جلد از جلد معرض وجود میں آئے اور خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ کے موازین حسنات میں اسے درج فرمائے۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بدل کر بھیس ارباب جنوں ایمان لے لیں گے، بدل کر بھیس ارباب جنوں ایمان لے لیں گے، رہو ثابت قدم حق پر وگرنہ شان لے لیں گے۔ سلفی منہج سے صحیح نسبت کون رکھتے ہیں، سلفی کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور جھوٹے دعوے دار بھی اس کو کس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، اس پر ہم اب اگلے خطیب کو سنتے ہیں۔ فضیلت الشیخ معراج ربانی سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور ان اشعار سے آغاز فرمائیں جو اہل جدہ کی بہت ہی خواہش تھی کہ اس تاریخی سلفی کانفرنس کے حوالے سے شیخ اشعار لکھ کر لائیں اور اسے پیش کریں، اور شیخ نے آپ کی اس خواہش کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کیا ہے۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ معراج ربانی۔ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور کتاب و سنت کی شمع کے پروانوں اور توحید و سنت کے متوالوں اور سلفی نوجوانوں، آج بتاریخ 7 جمادی الاول 1433 کے مطابق 30 مارچ سن 2013 عیسوی کے اس عظیم الشان دوسرے روزہ سلفی منہج یا منہج سلف کانفرنس کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جو جوار مکہ میں واقع تاریخی شہر جدہ کے تاریخی ساحل پر، سمندر پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. تاریخی کانفرنس، مثالی کانفرنس. اللہ عز و جل آپ سب کو یہاں آنا مبارک فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کا بیٹھنا مبارک فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع آپ نے سماعت فرمایا بھائی عاقل سے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات اہل جدہ اور یہاں کے علماء اور مشائخ اور سلفی دعات، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. قبل ازیں کہ میں جو گزارشات لے کر کے اپنے موضوع کے تعلق سے آیا ہوں میں آپ کی خدمت میں رکھوں، جیسا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں نے چند اشعار اس کانفرنس کی مناسبت سے اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات میں نے کہے ہیں، اور اہل جدہ کی خواہش تھی کہ میں انہیں سناؤں، تو میں نے وہ کہے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شعراء حضرات سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں کوئی مستقل شاعر نہیں ہوں، لیکن یہ اپنے تاثرات ہیں جو میں نے لکھے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کانفرنس کے تعلق سے. اجازت ہے؟ ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، بدعت و شرک کو مٹانا ہے. ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، بدعت و شرک کو مٹانا ہے، بدعت و شرک کو مٹانا ہے. جدد دعویٰ کی سلفی کانفرنس، جدد دعویٰ کی سلفی کانفرنس، جدد دعویٰ کی سلفی کانفرنس، سلفی منہج کا تانا بانا ہے، سلفی منہج کا تانا بانا ہے. ساری دنیا ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، بدعت و شرک کو مٹانا ہے. سلفیت کیا ہے اس کا رتبہ کیا، مولانا سلفیت کیا ہے
اس کا رتبہ کیا ساری دنیا کو یہ بتانا ہے، ساری دنیا کو یہ بتانا ہے۔ اور میں اپنے اخوان علماء اور دعات حضرات کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ساری دنیا کو یہ بتانا ہے، سلفی علماء ہیں مثل شمس و قمر، سلفی علماء ہیں مثل شمس و قمر، سلفی علماء ہیں مثل شمس و قمر، اس جہاں کو انہیں جگانا ہے، اس جہاں کو انہیں جگانا ہے، ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے۔ اور یہ شعر معذرت کے ساتھ بھائی عاقل کی خدمت میں، ان کی خدمت اور جہود سے آج یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ بدعت و شرک کو مٹانا ہے، بھائی عاقل ہیں اس کے روح رواں، بھائی عاقل ہیں اس کے روح رواں، خوشیوں کا ان کے کیا ٹھکانہ ہے، خوشیوں کا ان کے کیا ٹھکانہ ہے۔ اور جتنے احباب متعاونین ہیں جو اس خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کی نظر یہ شعر بھی ہے کہ خوشیوں کا ان کے کیا ٹھکانہ ہے، جتنے احباب بھی ہیں متعاون، تعاون کرنے والے، جتنے احباب بھی ہیں متعاون، جتنے احباب بھی ہیں متعاون، ان پہ رحمت کا شامیانہ ہے، ان پہ رحمت کا شامیانہ ہے، ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے۔ چھیڑتے کیوں ہو ہم کو کوفیو تم، چھیڑتے کیوں ہو ہم کو کوفیو تم، چھیڑتے کیوں ہو ہم کو کوفیو تم، ہم کو مکہ مدینہ جانا ہے، ہم کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ امام الرسل امام جہاں، ہے امام الرسل امام جہاں، حکم پہ جن کے سر جھکانا ہے، حکم پہ جن کے سر جھکانا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ شرک و بدعت کے اس اندھیرے میں، شرک و بدعت کے اس اندھیرے میں، دیپ توحید کا جلانا ہے، دیپ توحید کا جلانا ہے۔ اور کھاتے قبروں کی جو کمائی ہے، معذرت کے ساتھ، کھاتے قبروں کی جو کمائی ہے، ان کا دوزخ ہی بس ٹھکانہ ہے، ان کا دوزخ ہی بس ٹھکانہ ہے، ہر مسلمان کو یہ
بتانا ہے، راہ حق سے بھٹک گئے ہیں جو، راہ حق سے بھٹک گئے ہیں جو، سیدھے رستے پہ ان کو لانا ہے، سیدھے رستے پہ ان کو لانا ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، اندھی تقلید کرنے والوں کو، اندھی تقلید کرنے والوں کو سنتوں کی طرف بلانا ہے، سنتوں کی طرف بلانا ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ نے بتلایا، سیرت مصطفیٰ نے بتلایا، زخم کھا کے بھی مسکرانا ہے، زخم کھا کے بھی مسکرانا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے توجہ کا حامل ہے، سماعت فرمائیں کہ زخم کھا کے بھی مسکرانا ہے، سچ کو میں نے کہا ہے سچ جب سے، سچ کو میں نے کہا ہے سچ جب سے، سچ کو میں نے کہا ہے سچ جب سے، پیچھے میرے پڑا زمانہ ہے، پیچھے میرے پڑا زمانہ ہے، پیچھے میرے پڑا زمانہ ہے۔ اور ایک شعر دلی اور لکھنؤ کے تناظر میں، معذرت کے ساتھ بھائی عاقل دہلوی سے اور اپنے لکھنؤ والوں کی معذرت کے ساتھ محبت ہے، بہرحال اردو کے تعلق سے ایک شعر آ گیا ہے، سماعت فرمائیں کہ ساری دنیا کو یہ ہو گئی اردو معتبر جب سے، ہو گئی، اہل لکھنؤ کی نظر ہے یہ، ہو گئی اردو معتبر جب سے، لکھنؤ کا آنا جانا ہے، لکھنؤ والے تو کم از کم سبحان اللہ بول دو، لکھنؤ کا آنا جانا ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے، دیکھ کر ہم کو جلتے ہیں جو لوگ، دیکھ کر ہم کو جلتے ہیں جو لوگ، ان کو معراج اور جلانا ہے، دیکھ کر ہم کو جلتے ہیں جو لوگ، ان کو معراج اور جلانا ہے، ہر مسلمان کو یہ بتانا ہے، بدعت و شرک کو مٹانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ بارک فیک۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سلفیت، سلفی کون ہے؟ میں نے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، بلکہ یوں سمجھیے کہ سب کی طرف سے مشترکہ طور پر بھائی ہمارے دوست شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ نے یوں سمجھیے کہ سوالات کی شکل میں مختصراً سب شکوک اور شبہات کا جواب دے دیا، اور کچھ شکوک و شبہات آپ حضرت مولانا عبدالجبار سلفی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، مولانا عبدالغفار مدنی صاحب سے، اور اسی طرح سے مولانا عمر صدیق صاحب، ماشاءاللہ ایک سے ایک جیال مقررین نے آپ حضرات کی خدمت میں سلفیت کے تعلق سے بڑی بہترین اور بڑی مختصر لیکن بڑی جامع اور معنی گفتگو کری ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو، باتوں کو ان کے میزان حسنات میں بنائے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے سلف کا لفظ قرآن میں کئی جگہوں پہ وارد ہوا ہے اور مختلف معنی میں اور مطلب میں وارد ہوا ہے، اور ایک جگہ سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیشرو اور نمونے عبرت بنایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیشرو اور نمونے عبرت بنا دیا۔ سلف کا لفظ اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے، ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو لوگ پہلے جا چکے ہیں انہیں سلف کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خلف کہا جاتا ہے۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں تو سلف، یہیں سے قرآن کریم نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے اور یہ فکر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو آنے والوں کے لیے پیشرو بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے۔ اور مذہب سلف جب ہم بولتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر یہی ہے، پیشرو، آگے بڑھنے والے، ماں باپ، بھائی بہن، یا باپ دادے پردادے جو کچھ بھی پیچھے گزر چکے ہیں، لغت اور ڈکشنری کے اندر ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اصطلاح شرع میں سلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مذہب سلف سے مراد یا سلف سے مراد یا مسلک سلف سے مراد وہ طریقہ اور وہ منہج اور وہ وے اور وہ راستہ ہوتا ہے جس پر صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اسی طرح تبع تابعین اور بعد میں آنے والے ائمہ دین گامزن رہتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ وہی مسلک سلف ہے۔ سلف جو گزر چکے ہیں جو لوگ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اس کے اندر وہ کی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف صحابہ اور تابعین ہی سلف کہلانے کے حقدار ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ صحابہ بھی، تابعین بھی اور تبع تابعین یہ بھی سلف کہلانے کے مستحق ہیں اور سلف کہلانے کے حقدار ہیں، اور ان کو بھی سلف کہا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریم بڑی عظیم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے ائمہ محدثین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو صحابہ ہیں، جو تابعین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ زمانہ تو سلف کہلائے گا ہی اور اس میں رہنے والے لوگ سلف کہلائیں گے، لیکن ان کے بعد والا جو زمانہ، جو ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے، اللہ رب العزت ان کی تعریف فرمائی، السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ کون؟ من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں۔ اللہ نے بشارت ان کو دی ہے، ان کو خوشخبری دی ہے۔ صرف اب آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی جن کو یہ بشارت اور جن کو یہ خوشخبری دی جائے گی یا دی جا رہی ہے، آگے جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم، اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے، کن کی؟ انہی مہاجرین کی، انہی انصار کی، انہی سابقون الاولون کی، جو پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے پیچھے لگنے والے ہیں، بِإِحْسَانٍ، اخلاص کے ساتھ، بالکل سیدھی طرح سے، نہ اس کے اندر کسی کمی سے، نہ کسی بیشی سے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے مہاجرین بھی، انصار بھی، اور جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے، اس سے سلف کا قاعدہ ملتا ہے، اور اسی سے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلفیت کا جو ڈانڈا ہے یا سلفیت کی جو ابتدا ہے، جو سلفیت کا آغاز ہے، وہ یہی سے ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے جو اپنے سلف کے پیچھے چلتے ہیں، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو پیشرو ہیں، اللہ رب العزت نے جو پیشرو ہوتے ہیں
ان کے پیچھے چلنا ان کے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو یہاں یہ بھی کہ ہر گزرنے والے آدمی کے پیچھے نہیں چلا جائے گا. ہر گزرنے والا امام نہیں بن سکتا. ہر آپ سے سابقون جو پہلے گزرا ہے اس کو آپ اس کی اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نمونہ اور قدوہ سلف ہیں، جنہوں نے واقعی صحابہ کرام کی اتباع کی ہے، سلف صالحین کی یعنی ائمہ کرام یعنی تابعین کی تبع تابعین کی اتباع کی ہے، جو خود ان اوصاف کے حامل ہوں گے جن اوصاف کے حامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سرے منہ بھی آپ کے حکم کے تفاوت نہیں کرتے تھے، نہ آگے نہ پیچھے. جنہوں نے ایسے اہم مواد میں زندگی گزاری جس کی فضیلت اور برتری کی حالت خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے دین کو قدوہ اور نمونہ بتایا ہے، اور اللہ نے بھی ان کو قدوہ اور نمونہ بناتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تب وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے. تو جو لوگ اس عہد مبارک میں اس بشارت کے مستحق اور اس عہدے اور منصب کے مستحق ہیں، جن کی فضیلت اور جن کی برتری اور منصب خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ان ائمہ دین کو قدوہ اور نمونے کے طور پر قبول کرنا اور ان کے پیچھے چلنا، یہی سلفیت ہے. جس طرح انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا اور سمجھایا ہے، اسی طرح قرآن اور سنت کو سمجھنا اور سمجھانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کو سلفی کہا جاتا ہے، وہی سلفیت ہے. اب سلف کی اتباع کیسے کی جائے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. چنانچہ جب ہم سلف کی اقتداء کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایک شخصیت کا پابند نہ اپنے آپ کو کسی ایک شخصیت کا پابند نہ بنایا جائے، کسی ایک کو مان کر کے اس کے پیچھے چلو. اگر کسی ایک کے پیچھے چلنا ہے تو پیغمبر اسلام سلفیوں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ کسی ایک شخصیت کی پابندی نہ کی جائے، بلکہ کتاب و سنت سے جن مسائل اور احکام کو جس طرح سلف نے سمجھا اور مستنبط کیا ہے اور انہیں اختیار کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے، چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں، چاہے وہ سلوک کے مسائل ہوں، چاہے وہ عبادات کے مسائل ہوں، چاہے وہ معاملات کے مسائل ہوں، چاہے وہ غرضے کی تمام دینی امور میں، بالخصوص ان امور میں جو بعد میں چل کر غیر اسلامی تاثیرات کا شکار ہو کر مختلف فی مسائل بن گئے ہیں، ان تمام افکار اور نظریات اور آراء اور اقوال کو نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے ان صحابہ کرام کو، تابعین کو مشعل راہ بنانا اور ان کو اپنا قائد اور رہنما بنانا، یہی جناب اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، یہی سلفیت ہے اور اسی کا نام سلف ہے. اب سوال یہ کہ اور پیدا ہوتا ہے کہ سلفی نسبت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس تعلق سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات ابھارے جاتے ہیں. چنانچہ میرے عزیزوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخی طور پر تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا. سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے جو چیز اتاری ہے کتاب و سنت کی شکل میں، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسلام ہے، اور یہ اسلام آخری دین ہے. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، اور یہ دین آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر کے ختم ہوا، یعنی مکمل اور کامل ہو چکا. اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر احسان کیا ہے، کر دیا ہے کہ اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور میں نے دین اسلام کو اس کے لیے پسند کر لیا ہے. تو میرے عزیزو، اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان. اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان یا مسلمین، انہی کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج آیت نمبر 78، کہ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. یہ جو اسلام ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا اسلام، یہی دین ہے. اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے، قرآن اترنے سے پہلے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ تمہارا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بولو. ہاں، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.
قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے رکھے ہوئے ناموں مسلمین، مومنین، صالحین، ابرار، صدیقین، یہ تمام سب نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ عباد اللہ اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرو، یا عبد اللہ، یا عباد اللہ، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، اس طرح یا ایھا الصالحون، اس طرح سے اللہ رب العزت نے نام رکھے ہیں۔ ترمذی کے اندر کتاب الامثال اور اسی طرح سے مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام اور مسلمان کا لقب منتخب فرمایا اور پسند فرمایا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ بعد میں یہ القاب اور یہ کوئی اپنے آپ کو اہل سنت، کوئی آپ کو اہل حدیث، کوئی آپ کو اہل اثر یا کوئی آپ کو سلفی کیوں کہلائے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور شک پیدا ہوتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے سلفی کے؟ سب مسلمان ہیں۔ لیکن آپ نے اس سے پہلے ابھی برادرم یاسر جابری حفظ اللہ سے یہ بات سنی اور اس کا جواب بھی سنا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آج اتنے فرقے پیدا ہو گئے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون سے مسلمان؟ آپ نے عبداللہ کہہ دیا تو انسان آپ کے جو بغل میں بیٹھا ہوا مطمئن نہیں ہوگا، بلکہ عبداللہ کہنے پر وہ اس کو تجسس بڑھے گا اور پوچھے گا آپ عبداللہ ہیں؟ تو ہاں بھائی عبداللہ ہیں، تو خیر پتہ چل گیا مسلمان ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں بیٹھے گا، وہ پتہ دے گا، وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا تعلق ٹھیک ہے اسلام سے ہے، لیکن آپ ہیں کون سے مسلمان؟ اب اس کے دماغ میں اپنے قرب و جوار کے سارے مذاہب امڑیں گے، شکل بنائیں گے، دیکھے گا، ہے نا۔ اور اگر مثلا جیسا کہ سلفیوں کی علامت ہے، سلفی ان کی خاص پہچان ایک ہوتی ہے، ان کی ماشاءاللہ داڑھیاں شباب پہ ہوتی ہیں، ہے نا۔ سلفیوں کی داڑھیاں کیا ہوتی ہیں؟ دور سے پہچان میں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، داڑھیاں موڑتے ہو، یہ حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ بولو، حرام ہے، حرام ہے۔ سلفی کہتے ہو تو داڑھیاں نہ موڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ سلفی نام رکھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، گناہ حرام ہے، یہ غلطی ہے، آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ اور سلفی جس کو کہتے ہیں داڑھی دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی سلفی ہے یا کون ہے، پتہ چل جاتا ہے، داڑھیوں سے بھی لوگ پتہ لگاتے ہیں۔ بہرحال تجسس میں آدمی پڑتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آخر ہم لوگ یہ تمام سب کرتے ہیں، یہ لقب رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیدھا سا جواب ہے اس کا، یہ لقب صرف تمیز کے لیے، پہچان کے لیے۔ جیسے آپ انسان ہیں اپنے محلے میں کہ بھئی آپ انسان ہیں، کسی نے کہا آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے میں انسان ہوں، تو بھئی انسان ہے تو کیا مطلب انسان؟ ظاہر آپ کا کوئی نام ہوگا، کوئی پتہ ہوگا، تو آپ نے کہا میں عبداللہ ہوں۔ عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ فلاں کے بیٹے، تب پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ تو ایک نام رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے، ورنہ انسان سارے انسان ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا اسلام کے اندر، اور آپ کو تاریخی طور پر میں نے کہا تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اور وہ فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا، اور پیدا کرنے والے یہی یہودی عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے اندر تقسیمات شروع کری۔ اس نے محبت آل بیت کا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کر کے مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا کری۔ شیعان علی، رافضی، خوارج، اسی کی سب پیداوار نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ جب پیدا ہوا تو اس میں خوارج پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، اور جناب علی بڑے بڑے، یعنی یہاں تک کہ ان کے دور ہی کے اندر جناب علی آپ کو میں بتاؤں قدریہ پیدا ہوئے، تقدیر کے منکرین پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ضرورت پڑی کہ جو خالصتاً کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے مسلمان تھے، اب یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، سب کے سب اپنے آپ کو قرآن و حدیث والے کہتے تھے، تب اس زمانے کے جو خالص کتاب و سنت کے ماننے والے مسلمان تھے انہوں نے اپنا لقب اختیار کیا، اور وہ لقب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے، یعنی سنت کا لفظ، علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، اس کو لے کر کے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، تو اس صحابہ کی جماعت کو لے کر کے انہوں نے اپنا لقب اختیار کیا اہل السنہ والجماعہ۔ یہ تاریخ ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ لقب ایجاد کیا گیا، اور ایجاد کرنے والے کوئی بدعتی نہیں تھے، اسی زمانے کے صحابہ تھے، تابعین تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، وہ نفوس قدسیہ تھے، جن کی برات اور
جن کی عظمتوں کی شہادت خود پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اور اس کے بعد میرے بعد آنے والا زمانہ، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اور اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس لیے یہ اہل السنہ والجماعہ کی اصطلاح بنانے کی ضرورت پڑی تاکہ فرق کیا جا سکے کہ یہ رافضی نہیں ہے، فرق کیا جا سکے کہ یہ خارجی نہیں ہے، فرق کیا جا سکے کہ یہ حضرت علی کو کافر کہنے والا نہیں ہے، فرق کیا جا سکے کہ حضرت علی کو اپنا معبود سمجھنے والا نہیں ہے، فرق کیا جا سکے کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا نہیں ہے، فرق کیا جا سکے رافضی، شیعہ، ان تمام سب چیزوں کے اندر. یہ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ لقب اختیار کیا گیا. بعد میں چل کر کے صحابہ کا زمانہ ختم ہوا، باطل فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے، فرقوں سے فرقے بننا شروع ہو گئے، اور ایک زمانہ یہاں تک آیا میرے عزیزوں، بڑے افسوس کی بات یہ کہنا پڑتی ہے کہ ایک زمانہ آیا کہ خود اہل السنہ والجماعہ کے اندر علم کلام، فلسفے پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے درمیان اختلافات پیدا، فلسفوں کی بنیاد عقیدے کے اندر انتشار پیدا ہوا. کوئی کہتا تھا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا تھا کوئی اللہ کے صفات کا انکار کرتا تھا، کوئی اللہ رب العزت کے کلام کا انکار کر بیٹھا، کوئی معتزلہ بن گیا، کوئی جہمیہ بن گیا، کوئی مرجیہ بن گیا، کوئی علانہ فلانا. اہل السنہ والجماعہ کا دعویٰ کرنے والے اور خود بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے لگے. اس کے بعد اس وقت اس زمانے میں جناب علی یہ جو ہے اہل الحدیث کا اور جو ہے کیا کہتے ہیں سلفیت کی اصطلاح اس زمانے میں ایجاد ہوئی. سلفیت کو اس زمانے میں یعنی تقریباً 200-300 برس کے بعد اس زمانے میں سلفیت کی ایجاد ہوئی اور لوگ اپنے آپ کو سلفی کہنے لگے. علامہ ذہبی نے اس تعلق سے بہت ہی بہترین بات علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے بارے میں کہی ہے کہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَ السُّنَّةَ الْمَحْضَ وَالطَّرِيقَةَ السَّلَفِيَّةَ کہ امام ابن تیمیہ وہ تھے جنہوں نے خالص سنت اور طریقہ سلفیہ کی حمایت کی. اور امام ابن تیمیہ کو پتہ ہے کہ یہ 5ویں صدی ہجری کے یعنی آج سے 1000 برس پہلے اللہ رب العزت نے ان کو اس دین اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے پیدا کیا تھا. تو 5ویں صدی ہجری ہی کے طریقۃ السلفیہ یعنی اسی زمانے میں سلفیت کا تعارف ائمہ مجتہدین کے زمانے میں ہی سلفیت عام ہو چکی تھی اور لوگ یہ بات سمجھتے تھے. ابن خلدون یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا تاریخ داں ہے، اس نے بھی قدیم علماء متقدمین کے لیے العقائد السلفیہ کا لفظ کئی جگہ اپنے مقدمے کے اندر، اپنے مقدمہ ابن خلدون کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، صفحہ نمبر 496. اسی طرح سے بعد کے آنے والوں میں بھی شیخ ابن باز اور شیخ اور دیگر مشائخ نے بھی اس تعلق سے کیا کہتے ہیں سلفیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں اصطلاحات کے بیان کی ہیں. سعودی عرب میں ہمارے استاد ہیں شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان حفظہ اللہ جو زندہ ہیں اور حائل کے اندر موجود ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے الفرقان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات کہی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم القاب کو جو القاب استعمال کرتے ہیں اہل حدیث یا سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ہرگز نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اہل السنہ والجماعہ. نام ہم نے اس لیے رکھا تاکہ دوسروں میں فرق ہو سکے، اہل البدعہ والخرافات سے ہم کیا ہو سکے، تمیز ہو سکے، الگ ہو سکے. کوئی ہم کو یہ نہ کہے کہ جناب یہ بھی اسی قسم سے ہوں گے. اس لیے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کو یا سلفیت کو، اس لیے کہ ہمارے سلف نے اس اصطلاح کو اہمیت دی. انہوں نے اس اصطلاح کا انتخاب کیا ہے، سلف نے انتخاب کیا ہے، اور اہل حق کی یہ جماعت انہوں نے تسلیم کی ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہیں وہ اہل حق ہیں. اس لیے جو انہوں نے کہا وہی تم بھی کہو، جس سے وہ باز رہے تم بھی اس سے باز رہو. انہوں نے اس نام کو مستحسن قرار دیا اور دیکھا کہ یہ نام ان کو مبتدعہ اور تمام گمراہ پارٹیوں سے الگ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے اس نام کو اختیار کیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن میں بھی ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، لیکن یہ القاب اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ لوگ دوسرے باطل اور گمراہ فرقوں میں کیا ہو سکے، فرق کیا جا سکے. ورنہ اس کی ضرورت بھی بولو ہاں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو. ہم تہذب اور گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں، ہماری اصل وہی اسلام ہے. اور اگر کوئی ہمیں کوئی بدنام کرتا ہے،
اگر ہمیں کوئی مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے اور مختلف باتیں کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی واضح بات بنیۃ الطالبین میں کہی ہے کہ کیا، اور بڑی اچھی بات انہوں نے بنیۃ الطالبین میں کہی ہے، اور اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں اور اگر آپ دیکھیں تو آپ تعجب ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کی پہچان بتلائی ہے کہ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یا اللہم صلی علی محمد، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پہچان بتلائی ہے بدعتیوں کی، اور بدعتیوں کی پہچان بتلاتے ہوئے انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ جو بدعتی ہوتے ہیں یہ اہل الحدیث کو نہ جانے کن کن القاب سے اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، چنانچہ یہ ان کو کبھی کہتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بدعتیوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک علامت، بدعتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل الحدیث کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں۔ چنانچہ زندیقوں کی، یعنی جو بدعتی ہوتے ہیں وہ اہل الحدیث کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے گستاخ نہیں ہیں، لیکن کوئی مانتا ہے آپ کے ملک میں؟ آپ کو یہی کہتے ہیں گستاخ رسول ہے یا غدار رسول ہے۔ آپ کہتے ہو ہم امام سارے ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ اپنے ملکوں میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہو کہ ہم لا الہ، ہم اللہ کے نبی کی شان میں توہین کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں؟ ہر جگہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بہن بیٹیوں سے شادی کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، یہ خنزیر کا گوشت کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، یہ پیشاب پینے کو حلال کہتے ہیں۔ ہے ایسا کہیں ہمارا؟ ہم نے کبھی دعوت دی آپ کو؟ کیچڑ اچھالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 6ٹھی صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ بھی، لیکن اب ان کو چوچو کا مربع بنا کے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بتا لیا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے قائد اور بہت بڑے رہنما تھے، اور بہت بڑے حدیث کے امام تھے، محدث تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے لوگوں نے ان کو ایک ڈرامائی شکل میں کوئی سپرمین بنا لیا ہے، جب چاہا جب بلا لیا، اور جناب علی وہ سپرمین کی طرح آ کر کے ان کی مدد کر لیا، وہ 12 برس کی 20 برس کی کشتیاں نکال کے سمندر سے باہر کر لیا، سب کی مدد کرتے ہیں۔ بغداد میں، عراق میں صدام حسین کی انہوں نے مدد نہ کی، آج جو کٹ پٹ رہے ہیں کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کی، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی دوڑ دوڑ کے مدد کر رہے ہیں، کیونکہ کھانے کو مل رہا ہے نا، نیاز مل رہے ہیں، گرامی کے ڈیگے مل رہی ہیں، فاتح میں سب کچھ مل رہے ہیں، اس لیے انہی کی مدد کر رہے ہیں۔ عراق والے تو دیتے نہیں ہیں کچھ، سوائے بم کے، بم دیتے ہیں، اس لیے ان کی مدد کم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ ڈیگے دیتے ہیں، بریانیاں دیتے ہیں، ان کی مدد زیادہ کرتے ہیں۔ تو سنو شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کی کچھ علامتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں، انہی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ اہل حدیث کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اللہ! اور چنانچہ زندیقیوں کی پہچان یہ ہے، زندیقیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کا اہل حدیثوں کو حشویہ کہتے ہیں، جن کا مقصد احادیث کو سرے سے باطل قرار دینا ہے۔ قدریوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا نام جبریہ رکھتے ہیں۔ جہمیوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو مشتبہ نام رکھتے ہیں، اور رافضیوں کی پہچان ان کا نام غلط نام رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اہل حدیث سے چڑھ اور ان سے نفرت و عصبیت کا نتیجہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، یہ جو 11ویں کی ڈیگیں پکاتے ہیں، جن کے نام کی ڈیگیں کھاتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، اور لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل حدیثوں کے سے چڑھ کی وجہ سے یہ تمام سب کام کرتے ہیں، عصبیت اور نفرت کا نتیجہ ہے، حالانکہ ان کا نام صرف اصحاب الحدیث ہے، اور مخالفین کا جو انہیں گالیاں دیتے ہیں، برے ناموں سے، القاب سے یاد کرنا ان کے لیے باعث تنقیص یا باعث توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، ساحر، مجنوں، پاگل اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا کرتے تھے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص لازم نہیں آتی ان کی شان میں وہ کچھ نہ بگاڑ سکے، ایسے ہی آج کل کے یہ بدعتی، یہ زنادقہ جو کچھ بھی اہل حدیثوں کو کہتے ہیں، ان کی شان میں جو کچھ بھی برائیاں کرتے ہیں، ان کو بھی اس طرح گالیاں لگ نہیں جاتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف کا یہ قاعدہ ایک
طریقہ رہا ہے اور انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ اہل السنہ والجماع یا سلفی یہ تمام سب چیزیں الحمدللہ اس کو ہم تک پہنچایا ہے. اور آج جدہ کے اندر یہ سلفی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور جس کے اندر آپ کو مختلف علماء ماشاءاللہ خطاب کر رہے ہیں اور مسلسل یہ خطاب جاری رہے گا مغرب بعد سے بھی لے کر عشاء کے بعد سے بھی. شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب بھی جو پنجاب کے مہوال کی شکل میں ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں, جنہیں دیکھ کر کے ماشاءاللہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا, ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا, لیکن آج پہلی دفعہ شیر پنجاب سے ملاقات کا شرف مجھے بھی حاصل ہو رہا ہے. اور میں اس شوق میں بڑا ہی رات ہی سے بے چین اور بے قرار تھا کہ کب ملاقات ہوگی. تو بہرحال ہم تقریر تو سننے سے محروم رہیں گے, خیر تقریر سنتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میری فلائٹ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مغرب کے بعد ہے اور مجھے فوری طور پر واپس ایئرپورٹ جانا ہے, اس لیے اور میرا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آپ حضرات کے دعاؤں کے ساتھ اور آپ حضرات کی جو ہے کیا کہتے ہیں محبتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے اجازت مانگوں گا, اور ہمارے یہ علماء اور مشائخ, اور اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں سب کو سننا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کوئی بھی بندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اقرار کرتے ہو, عہد کرتے ہو, واپس تو نہیں جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور اگر گئے اور پھر میں دوبارہ آیا میں نے سنا تو یاد رکھیں پھر آپ کی خیر نہیں ہے, پھر آپ کی کلاس لیں گے. بہرحال میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ الحمدللہ سلفیت کے موضوع پر یہ عظیم الشان کانفرنس بھائی عاقل نے جو رکھی ہے اور یہاں جدہ کے لوگوں نے رکھی ہے, آپ اسے سماعت فرما رہے ہیں. صرف آپ اتنا سمجھیں وہ مسلسل تمام گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب یہی ہے کہ جو اسلام ہے وہی سلفیت ہے, وہی اہل الحدیث ہے, اور وہی اہل الاثر ہیں, وہی ناجی فرقہ ہے, وہی کامیاب ہونے والا گروہ, اسی کو طائف منصورہ کہہ لو, اسے سب کچھ کہہ لو. باقی باتیں آنے والے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں آپ خدمت میں رکھیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. حضرات, سلفی کانفرنس جدہ سن 2012 کی ابھی تک آپ نے جو تقاریر سماعت فرمائی ہیں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ سلفیت کے چاند اور ستارے اللہ کے فضل و کرم سے جدہ میں جلوہ افروز ہیں, اور ان کی تقاریر انشاءاللہ تعالیٰ مغرب سے فوراً بعد شروع ہو جائے گی. منتظمین نے آپ تمام کے لیے چائے اور بسکٹس کا